السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے جی۔ اب آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں 8604 کے بارے میں، جو 7 سیمسٹر کا بھی ہے، 3rd سیمسٹر کا بی ایڈ 2.5 جو ہے ان کا 4th سیمسٹر کا بھی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی اس میں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اسے سبسکرائب کرنا ہے، اور اس کے بعد ویڈیو پسند آ جائے تو لائک بھی کیجیے گا۔ تو ہم نے اس کے کوئی سے 5 یونٹ سلیکٹ کرنے ہیں، تو میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں۔ تو میرے خیال میں نا اس کے پہلے 5 یونٹ ہی آپ کر لیں۔ دیکھیں یہاں میں ایک اردو کی بک کھولی ہوئی ہے۔ پہلا جو ہے یونٹ نمبر 1 جو ہے 30 تک ختم ہو جاتا ہے۔ یونٹ نمبر 2 30 سے 43 13 پیج میں ختم ہو جاتا ہے۔ یونٹ نمبر 3 جو ہے وہ 17 پیج میں ختم ہو جاتا ہے، اور یونٹ نمبر 4 جو ہے 71 11 پیج پر ختم ہو رہا ہے، اور یونٹ نمبر 5 جو ہے 71 سے 87 16 پیج، یعنی ٹوٹل جو آپ کو 87 نہیں، ٹوٹل 80 پیج ہی آپ نے کرنے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں سے کون کون سے کرنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جو سورس آف نالج اس کو تو لازمی کر لیں۔ اب یہ پڑھیں، ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ سورس آف نالج کیا ہوتا ہے۔ حسی ادراک یعنی اپنے حواس خمسہ جسے کہتے ہیں، اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے ہمیں حسی ادراک کہتے ہیں۔ اور اسی میں یہ دیکھیں روایت کیا ہوتی ہے، اتھارٹی کیا ہے، ماہرانہ رائے، جو بھی ہے یہ چیز آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ اور اس کے بعد نمبر 2 پر ہے کانسیپٹ آف ایجوکیشنل ریسرچ۔ اس کو بھی جسٹ دیکھیں، اس کو اتنا خاص تیار نہیں کرنا۔ کریکٹر اسٹیٹکس اس کی تیار کر لیں، یہ آ سکتی ہیں، لیکن کریکٹر اسٹیٹکس اس کو آپ نے ہر حال میں تیار کرنا ہے، پہلا کویسچن اور یہ 3rd کویسچن، ان دونوں کو۔ اور اس میں سے ایک سوال اور ہوگا، میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں ایک سوال اور، اسکوپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ کریکٹر اسٹیٹکس کر لیں، اس کا اسکوپ کر لیں، اور شروع میں جو ہے وہ کس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ بس یہ 3 سوال کر لیں، انہی 3 میں سے ایک سوال جو ہے آپ کو ہر حال میں آنا ہے۔ اب یہاں بھی سیم وہی ہے، میتھڈز آف ایکوائرنگ نالج، جو ایک دو ہوتے ہیں روایتی اور ایک غیر روایتی ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم نے کویسچن نمبر 1 پڑھا تھا، یہ بھی سیم ٹو سیم وہی چیز ہے، تو آپ وہ یاد کریں یا یہ یاد کریں، ایک ہی بات ہے۔ اس کے بعد جی یونٹ یہ ختم ہو گیا ہے۔ یونٹ نمبر 2 دیکھیں کہ تحقیق کی درجہ بندی بلحاظ مدعا، یعنی کلاسیفیکیشن آف ایجوکیشن بائی پرپز، اور ایک اور بائی اور ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کون سا ہے۔ یہ ٹوٹل 2 ہی سوال ہیں، اور دونوں میں سے ایک سوال آنا ہے آپ کو، بائی پرپز آتا ہے یا پھر بائی، یہ دیکھتے ہیں کون سے والا ہے۔ تو آپ لوگ نا اس کی بجائے فرسٹ کی بجائے اس کا سیکنڈ جو ہے نا وہ تیار کر لیجئے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے والا ہے اس کا۔ فیلیت مراحل اس کو چھوڑ دیں، مراحل اور تحقیق کچھ بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ اور بلکہ یہاں پر یہ کویسچن نمبر 2 پیچھے گزر گیا ہے، یہ دیکھیں کلاسیفیکیشن آف ایجوکیشن بائی میتھڈ، ایک بائی پرپز ہوتا ہے، ایک بائی میتھڈ ہوتا ہے۔ بس 2 سوال ہیں، عموماً جو ہے وہ یہ بائی میتھڈ آتا ہے، تو آپ لوگ بائی میتھڈ میں تاریخی تحقیق کیا ہوتی ہے، بیانیہ تحقیق کیا ہوتی ہے، تجرباتی تحقیق کیا ہوتی ہے، بس یہ 3 تحقیقیں ہیں، انہی کو پڑھ لیجئے، اور انہی میں سے ایک ہی سوال، یہ پورا تینوں کا اکٹھا سوال آتا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہسٹوریکل ریسرچ، تاریخی تحقیق کیا ہے، اس کی وسعت دیکھ لیجئے، ایک تو سوال نمبر 1، اور جی ابتدائی ڈیٹا جو ہے اور یہ سیکنڈری سورسز، ان دونوں کو تو یہ لازمی یہ دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن، اور ڈیٹا کلیکشن کو نہ دیکھیے، کریکٹر اسٹیٹکس آف ہسٹوریکل ریسرچ اس کو دیکھ لیجئے، بس اس کے علاوہ اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اقسام، تنقید کی اقسام کو چھوڑ دیں، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ اور نیکسٹ جو ہے اس میں کویسچن جو ہے وہ فارمولیٹنگ ہائپوتھیسز، تشکیہ، اس کو بھی چھوڑ دیں، بس وہی پہلا جو ہے نا آپ اسی کو یاد کر لیجئے، اور وہی کویسچن ایک ہی کمپلیٹ وہی والا ہی آپ کا آئے گا۔ کویسچن نمبر یونٹ نمبر 4 ایکسپیریمنٹل ریسرچ دیکھیں، تجرباتی تحقیق کیا ہوتی ہے، یہ سوال آپ نے کرنا ہے، اس کی ماہیت اور اس کی اساس کیا ہے، اس کی مثالیں کیا ہیں، سوری جی، اس کے کمپوننٹ کون سے ہیں۔ اور نیکسٹ جو ہے اس میں آپ نے کرنا ہے بس یہ کمپوننٹ کر کے۔ نمبر 2 کویسچن ہے ویلیڈیٹی، اقسام کون کون سی ہوتی ہیں، اور بلکہ پہلے کے بجائے نا یہ سوال ہی کر لیں ایکسپیریمنٹل ویلیڈیٹی والا، اور بس اسی کو ہی کر لیں، انشاءاللہ یہی کویسچن آئے گا۔ اور نیکسٹ اس میں سے کوئی نہیں ہے، بس یہ 2 سوال ہیں، بلکہ دونوں ہی کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، یا وہ آ جائے گا یا وہ آ جائے گا۔ اور ڈسکرپٹیو ریسرچ جو ہے آپ نے اس کو کرنا ہے، اس کا سب سے پہلا کویسچن ہے ڈسکرپٹیو ریسرچ، اور اس میں سٹیپس کون کون سے ہوتے ہیں، فارمولیٹنگ کون سی ہوتی ہے، اور نیکسٹ اس میں کیا ہے کلیکشن آف ڈیٹا کیسا ہوتا ہے،
اور کوشچن نمبر 2 سروے. اب اس میں سے کیا مراد، اس کی مختلف اقسام کون کون سی ہیں، یہ والا کوشچن اتنا خاص نہیں آتا کہ مدرسوں کو اسکولوں میں سروے کیسے کرتے ہیں، کمیونٹی سروے کیسے کرتے ہیں، جاب انالائز کیسے ہوتی ہے، ڈاکومنٹ انالائز کیا ہوتی ہے، ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں. اس کو چھوڑ دیں، اس کے بجائے آگے یہ آ جائیں کہ انٹر ریلیشن شپ اسٹڈیز جو ہیں ان کو بھی رہنے دیں. اور نیکسٹ اس میں آئے گا پلاننگ اینڈ سائیکل اینڈ ڈسکرپٹیو ریسرچ. اس کو کر لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے. بس یہ پہلا کویشچن اور لاسٹ کویشچن جو ہے ان کو کر لیں انشاءاللہ. آپ یہی 5 کرنے، چھٹے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے کرنا چاہیں تو 10-11 کویشچن کسے کہتے ہیں ایک بار دیکھ لیں اسے، کیونکہ عام طور پر ہر ایک بندہ کویشچن کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں اور اس کی خامیاں کیا ہوتی ہیں. بہت آسان سا ہے یہ والا. اگر اس کو کرنا چاہیں تو 5 میں بجائے چھٹے والا بھی کر سکتے ہیں. اور خامیاں اس کی کون سی ہیں کویشچن کی. نمبر 1 اس میں. نمبر 2 جو ہے وہ آئے گا، کون سا آئے گا اس میں، نمبر 2 انٹرویو آ جائے گا. اوپینین ایئر، اس کو یہ نہیں آتا ہوتا، صرف کویشچن ایئر آتا ہے، یا پھر آتا ہے وہ کویشچن ایئر انٹرویو، یا پھر انٹرویو آتا ہے. کویشچن ایئر اور انٹرویو کی خوبیاں اور خامیاں، بس اتنا ہی لکھ دیں، اتنا ہی کافی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جو اس میں آگے ہے آبزرویشن ہے، آبزرویشن کو بھی چھوڑ دیں، آبزرویشن بھی کوئی خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.